بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کی زنا کی سزا کیا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں بیان کیے گئے زنا کے اعمال اور ان کی سزائیں سنتے وقت استغفار ضرور کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہ ہو تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے، اور کسی پرائی یعنی غیر محرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا کی 30 اقسام ہیں اور زنا کی ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذابات نازل ہوں گے۔ نمبر 1، مرد یا عورت کسی غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سنوارتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر کوئی غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، اگر غیر محرم کو دیکھ کر کسی کا چہرہ کھل جائے تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو جلا دیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے کہکے لگاتا ہے تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ ملاقات کر کے خوش ہوتا ہے تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، اگر کوئی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن پگھلا ہوا شیشہ اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، اگر کوئی غیر محرم سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، اگر کوئی غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ہاتھوں پر آگ کی ہتکڑیاں ڈالی جائیں گی۔ نمبر 10، اگر کسی نے غیر محرم کے ساتھ زنا کی ابتدا منہ ملانے سے یعنی بوسہ کرنے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں منہ کے بل ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، اگر کوئی غیر محرم سے گردن ملاتا ہے تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، کسی نے غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس اتارا تو قیامت کے دن اس کو تارکوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، اگر کسی نے غیر محرم کے ساتھ جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن اسے پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جن سے طوفان اٹھا تو قیامت کے دن اس کی شرمگاہ کو آگ میں دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاقات کے وقت اگر منی خارج ہوئی تو قیامت کے دن اس کی شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتا تو قیامت کے دن اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن اسے چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا۔ نمبر 18، اگر کوئی غیر محرم کے بدن سے خوشبو سونگھے گا تو قیامت کے دن حیران کن اذیت ناک بدبو اس کے بدن سے آئے گی۔ نمبر 19، اگر غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پہ اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا ہوں گے۔ نمبر 20، اگر کوئی غیر محرم کو اپنا جسم دکھاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اللہ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، اگر کوئی غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر جاتا ہے تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، اگر کوئی غیر محرم کا تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے تمام اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ نمبر 23، اگر کوئی غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنتا ہے تو قیامت کے دن سب لوگ اس پر لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ سے مزہ پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27، اگر کسی نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے شوہر یا اس کی عورت کو زانی شخص کی نیکیوں پر ہتھیار دے دے گا۔ نمبر 28، اگر کسی شخص نے غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم شوہر کی یا بیوی کے گناہ اس پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29، غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن اس پر ہمیشہ عذاب رہے گا۔ نمبر 30، غیر محرم کے ساتھ کلام کے وقت مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔